جسم کی تربیت کی حد معین ہے، آپ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ معدے کا کھاؤ۔ کتنا حصہ؟ چپ کر گئے ہو، تمہارے خلاف ہے یہ بات میرا خان؟ ہاں جی، کتنا حصہ؟ فولوس، تیسرا حصہ معدے میں ڈالو، 2 حصے خالی رکھو، ایسا نا حدیث پاک میں آیا ہے، بلکہ 7واں حصہ کھاؤ۔ ان الکافر لا یاکل فی 7 امعاء، کافر جو ہے وہ 7 آنتوں بھرتا ہے، اور ان المؤمن، مومن جو ہے وہ 1 آنت میں کھاتا ہے، یعنی 7واں حصہ، سمجھا نا جی؟ تو آپ نے کھانے کی حد معین کر دی ہے، نیند کی بھی حد معین ہے، سوئے ہوئے ہو، نماز کا وقت ہو گیا اٹھو، جتنی بھی نیند ہے اٹھو نماز پڑھو، نیند کی حد معین ہے، کھانے کی بھی حد معین ہے، پینے کی بھی حد معین ہے، پہننے کی بھی حد معین ہے، جسمانی تربیت کرنے والی چیزوں کی حدود معین کر دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت روحانی تربیت کو جہاں جو چیزیں یعنی عبادت، اس کی بھی حد معین کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے جی؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، 3 آدمی تھے صحابی، وہ گئے ازواج مطہرات کے پاس رضی اللہ تعالی عنہن، ان سے جا کر پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت کیا عبادت کرتے ہیں؟ ازواج نے بتایا کہ عشاء پڑھ کر آتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، جب سدس آخری ہوتا ہے پھر اٹھتے ہیں، کبھی 7 رکعتیں، کبھی 9 رکعتیں، کبھی 12 رکعتیں، کبھی 13 رکعتیں، اس طرح پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ عبادت تو تھوڑی ہے، ہم نے تو سمجھا کہ ساری رات جاگتے ہوں گے، آپ پہلے ساری رات جاگتے رہے، انشاءاللہ آئے گا پڑھیں گے قم اللیل الا، لیکن بعد میں آ گیا ان ربک یعلم انک، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو آسان ہو وہ پڑھو، زیادہ دیر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زمانہ تھا پچھلا، آپ کی عبادت قلیل تھی، انہوں نے کہا یہ تو عبادت تھوڑی ہے، حضرت تھوڑی عبادت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی طرف سے توجیہ نکالی، بابا نبی علیہ السلام تو ہیں مغفور اللہ، کیا ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں گنہگار، ہمیں عبادت کی ضرورت ہے۔ اب ان میں سے ایک نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں زندگی بھر ساری رات جاگا کروں گا، عبادت کیا کروں گا، میں کبھی نیند نہیں کروں گا۔ دوسرے نے قسم کھائی کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے قسم کھائی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ہاں جی، عالمہ غیر عالمہ کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ بیوی آتی ہے تو بندہ جو ہے نا مشغول ہو جاتا ہے پھر، اور پھر اولاد، سمجھا جی، مسائل، آنا جانا، یہ وہ، خرچ اخراج۔ حضرت کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایسے قسم کھائی ہے، آپ نے ان کو بلوا لیا، ناراض ہوئے زبردست۔ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جو ایسے ایسے تم نے کہا ہے؟ ہاں جی ہیں، تو ہم کہا تو ہے۔ فما، خبردار، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور مجھے اللہ کی معرفت زیادہ ہے تم سب سے۔ میں کبھی سوتا ہوں، کبھی جاگتا ہوں، کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، خبردار یہ قسمیں توڑو، یہ قسمیں۔ اب دیکھو بظاہر یہ کام اچھا تھا، انہوں نے عبادت کے لیے قسم کھائی، لیکن حضرت نے قسمیں توڑوا دی کہ یہ کام نہ کرو۔ عبادت کی حد معین ہے کہ ایک حد تک عبادت کرو۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے میری شادی کی۔ یہ عبداللہ جو ہے بڑا صوفی آدمی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، ہر وقت قلم کان پر رکھتا تھا، نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھتا، آپ جو کچھ فرماتے وہ لکھتا جاتا، آپ ہنسی مذاق کرتے تو وہ بھی لکھ لیتا، آپ کسی پر ناراض ہوتے تو وہ بھی لکھ لیتا، کوئی حکم جاری فرماتے تو وہ بھی لکھ لیتا، ہر بات لکھتا۔ فرماتے مجھے میرے ساتھیوں نے کہا اللہ کا بندہ، نبی علیہ السلام بشر من البشر، انسان ہے، کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ رہا ہے تو۔ میں نے کہا میں حضرت کے بعد جاؤں گا۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت
ساتھی مجھے ایسے کہتے ہیں، میں تو ہر بات لکھتا ہوں، ساتھی ایسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے کہہ لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اکتب، لکھا کر، یہ امر ابقاء کے لیے ہے، لکھا کر میاں، فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ هَذَا إِلَّا الْحَقُّ، اس منہ سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلا کرتا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الف الف مرۃ بکل ذرۃ۔ آپ نے فرمایا اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، تو لکھا کر سارا کچھ۔ یہ وہی بندہ ہے، صوفی تھا، ساری رات جاگتا، نفل پڑھتا، دن کو روزے رکھتا۔ فرماتے ہیں میرے باپ نے میری شادی کر دی، میرا باپ روزانہ پوچھے میری بیوی سے کہ میرا بیٹا تیرے ساتھ کیسے گزار رہا ہے؟ میری بیوی کہتی بڑا اچھا ہے۔ بس بہت دن جب گزر گئے تو ایک دن میرے باپ نے پوچھا تو میری بیوی نے کہا کہ تیرا بیٹا عبداللہ بندہ تو بہت نیک ہے، لیکن جب سے شادی ہوئی ہے ہمارے قریب ہی نہیں آیا کبھی۔ سمجھا جی؟ میرا باپ تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن اس نے کہا آج نہ صحیح کل چلو۔ لیکن کئی دن مسلسل گزر گئے، روزانہ پوچھے، میرا وہ یار میں ساری رات نفل پڑھوں، دن کو روزے رکھوں، بیوی کے قریب ہی نہ جاؤں۔ آخر میرے باپ نے جا کر نبی علیہ السلام کو شکایت کر دی کہ حضرت یہ آپ کا شاگرد صوفی صاحب، میں نے اس کی شادی کی ہے، یہ بیوی کے قریب ہی نہیں جاتا۔ ہاں جی، فرماتے ہیں تو حضرت ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے، چہرہ انور آپ کا لال سرخ ہو گیا کہ انما فوقیا، یوں لگتا تھا کہ کسی نے انار نچوڑ دیا ہے، سمجھا، سرخ چہرہ۔ مجھے بلا لیا، میں ہاں تو نے ایسے ایسے کیا ہے، تو بیوی کے قریب نہیں جاتا، تو رات کو ساری رات نفلیں پڑھتا، دن کو روزے رکھتا ہے۔ میں نے کہا ہاں جی بات تو ایسے ہے۔ میں خبردار، ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا حق ہے، ولزورک علیک حقا، تیرے مہمان کا بھی حق ہے، ولعینک علیک حقا، تیری آنکھ کا بھی حق ہے، فآت کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو حق دو، سوو، جاگو، روزے رکھو، افطار کرو، بس تو نا ہر مہینے کے اندر صرف 3 روزے رکھے کر، بس زیادہ نہیں۔ میں نے کہا حضرت مہربانی کرو، مجھے اجازت دو، مجھے طاقت ہے۔ فرمایا چلو 1 ہفتہ روزے رکھے کر ہر مہینے کے اندر۔ میں نے کہا نہیں جی مجھے اور اجازت دو۔ فرمایا چلو تو 100 میں داودی رکھا کر، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، 1 دن روزہ 1 دن چھٹی، اس سے زیادہ تجھے اجازت نہیں ہے۔ اور قرآن پاک بھی مہینے میں 1 ختم کیا کر، روزانہ 1 پارہ، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو، سمجھا جی؟ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سبحان اللہ، ہماری شریعت کے اندر اعتدال ہے کہ عبادت کی بھی حد معین ہے، اس حد سے بندہ زیادہ نہیں کر سکتا، تاکہ جسم کی بھی تربیت ہو، روح کی بھی تربیت ہو، دونوں جو ہے نا اعتدال کر رہے ہیں، کیونکہ جسم مردہ ہوتا ہے اپنا، اگر روح کی تربیت کرو اور جسم کی تربیت کرو تو روح مردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے حد معین کر دی، روح کی بھی بدن کی بھی، سمجھی بات؟ یہ فائدہ ختم ہوا۔